آپ کی بیٹی مجھ سے خفیہ نکاح کر چکی ہے۔ تابش صاحب حشام حیدر کی بات سن کر سحر کی جان نکلی تھی۔ چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ تابش صاحب کو تو کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے یہ ایک نظر سحر پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے سحر؟ سحر تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ تابش صاحب غصے سے پھنکار کر بولے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے سحر، یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ حشام حیدر نے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال رکھے تھے۔ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، بتاؤ نا سحر، ڈر کیوں رہی ہو؟ بتاؤ اپنے باپ کو، دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہمارے بیچ کچھ بھی تو ایسا نہیں رہا جسے پوشیدہ رکھا جائے۔ تم میری بیوی ہو، بتاؤ اپنے باپ کو، یا پھر میں نکاح نامہ دکھاؤں؟ جیب میں رکھ کر لایا ہوں اپنی۔ حشام کی بات سن کر سحر کو لگا کہ بس وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ تابش صاحب اپنی بیٹی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ابھی بھی یقین نہ ہو۔ ابھی سحر کہہ دے گی کہ نہیں بابا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ اور تابش صاحب اس نوجوان کو دھکے دے کر نکال دیں گے کہ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی پر اس قسم کا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میری بیٹی میرا غرور ہے، وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جو اس کے باپ کو شرمندہ کر دے۔ لیکن سحر چپ تھی۔ تابش صاحب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، سحر تم چپ کیوں ہو؟ کہہ کیوں نہیں دیتی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے بکواس کر رہا ہے۔ سحر کی سانسیں جیسے رکنے لگی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ سامنے کھڑے حشام حیدر کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ اور اس کے لہجے کا زہر سحر کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ تابش صاحب کی آنکھیں شک اور بے یقینی کے جذبات سے لبریز تھیں، مگر ان کی امید ابھی بھی سحر سے یہی تھی کہ وہ انہیں وضاحت دے گی۔ سحر جو اب تک شوق میں تھی ان کے قریب کھڑی تھی۔ تابش صاحب کا ضبط جواب دینے لگا۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سحر کو دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا، بولو سحر، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے نا؟ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم نے میری عزت خاک میں نہیں ملائی۔ مگر سحر کی زبان جیسے سل چکی تھی، جسم سن تھا اور آنکھیں حشام کے ہاتھوں میں دبے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی جسے وہ جیب سے نکال چکا تھا۔ بیٹی کی جھکی نظروں نے تابش صاحب کے دل کو دہلا دیا۔ حشام نے پیپر تابش صاحب کے سامنے کیا اور بولا، یہ دیکھیں تابش صاحب، نکاح نامہ، ہر چیز باقاعدہ موجود ہے، قاضی کی مہر، گواہوں کے دستخط، سحر کے دستخط، سب کچھ۔ پھر سحر سے کہنے لگا، یار اب کیوں چپ ہو میری جان؟ سب کچھ ہماری باہمی رضامندی سے تو ہوا ہے۔ حشام نے کاغذ ہوا میں لہرایا اور پھر سحر کے قدموں میں اچھال دیا۔ تابش صاحب نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھایا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جیسے جیسے ان کی نظر الفاظ پر دوڑتی گئی، سانسیں پھولنے لگی۔ آخری سطر پر پہنچ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے وہ کاغذ سحر کے منہ پر مارا۔ بولو سحر، یہ سب کیا ہے؟ میری تربیت کا صلہ یوں دیا تم نے؟ میری عزت کا جنازہ نکال دیا تم نے۔ سحر کا پورا وجود لرز اٹھا۔ باپ کی آنکھوں میں پہلی بار خود کے لیے اتنی نفرت اور غصہ دیکھا تھا۔ بابا، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر تابش صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ خبردار، ایک لفظ مت کہنا، تمہیں تو اب بولنے کا حق بھی نہیں رہا سحر۔ سحر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ زمین قدموں تلے سے نکل چکی تھی۔ وہ بے بسی سے حشام کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حشام مزے سے کھڑا اس کی بے کسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سحر اپنے والد سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ تابش صاحب نے قدم پیچھے ہٹ کر نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، آج کے بعد تم میرے لیے مر چکی ہو سحر، تم جیسی بیٹی مجھے قبول نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھولا اور دھاڑ سے کہہ لیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اسی وقت۔ سحر کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی، وہ زمین پر گرنے کو تھی کہ حشام نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ جانتا تھا کہ اس پر کیا قیامت توڑ چکا ہے۔ تابش صاحب نے نفرت سے ان دونوں کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے رخ موڑ لیا، جیسے وہ اب اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ سحر کو لگا اس کا وجود پتھر کا ہو چکا۔
حشام نے سحر کے کان میں سرگوشی کی۔ چلو سحر، اب یہ گھر تمہارا نہیں رہا، تمہارا گھر اب وہ ہے جہاں میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیا چاہتی تھی اور کیا ہو گیا؟ اس نے تو سب کچھ اپنے بابا کی خاطر ہی کیا تھا، مگر حشام نے اسے وہاں لا کر پٹخا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج اس شخص کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اس کے جسم میں کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی۔ حشام نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے کھڑے تابش صاحب کی نظریں اب بھی زخموں سے چور اپنی بیٹی پر تھیں، مگر ان کے قدم پیچھے ہٹ چکے تھے۔ وہ بیٹی کے فیصلے کا انجام دیکھ چکے تھے۔ سحر نے آخری بار ان کی طرف دیکھا، مگر انہیں پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ رو رہی تھی اور وہ سنگ دل اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کے پاس لایا تھا۔ فرنٹ ڈور کھول کر کہنے لگا، بیٹھو سویٹ ہارٹ، کہا تھا نا تم سے، حشام حیدر کے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش بہت مہنگی پڑے گی تمہیں، انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ سحر نے غصے سے حشام کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ اپنی بات سے پھر گئے مسٹر حشام حیدر، آپ اپنا وہ کانٹریکٹ بھول گئے تھے جس کے تحت مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ نکاح صرف کاغذ تک محدود رہے گا، آپ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن آپ نے میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے سحر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حشام کہنے لگا، چلو گاڑی میں بیٹھو، میں اس وقت تمہاری فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میرا جو چیز چاہے گا تم سے کروں گا۔ ہاں، ایک بات کانٹریکٹ کے مطابق رہے گی، جب میرا دل بھر جائے گا تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے میری جان۔ ایک بار گھر تو چلو، میرے کمرے کی زینت تو بنو۔ حشام آج رات تمہارے ہوش اڑانے کے موڈ میں ہے۔ یہ سن کر سحر کے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ سحر کے پاس اس وقت کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی کسی بے جان مجسمے کی طرح۔ وہ شخص بہت شاطر تھا، سحر کو بری طرح سے پھنسا چکا تھا، اور سحر یوں تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس سنگ دل شخص کے ہاتھوں کا کھلونا بنے گی۔ حشام اسے اپنے بنگلے میں لے آیا تھا۔ گاڑی بنگلے کے پورچ میں کھڑی کر کے کہنے لگا، دیکھو، اندر میری والدہ کے سامنے تم نے اگر زبان کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا ایک ٹھکانہ میں ختم کرا چکا ہوں، دوسرا ٹھکانہ تم اپنی بیوقوفی سے خود کھو بیٹھو گی۔ کچھ بھی مت کہنا۔ اسے دھمکاتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا تھا اور پھر اس کی جانب طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا، اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ کانپتا ہوا ہاتھ سحر نے اس کے ہاتھ پر رکھا، اس کی ہمراہی ہی میں لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی بیمار والدہ نسیم بیگم اسے دیکھ کر کہنے لگی، آ گئی واپس؟ ارے مائکے جا کر تو جیسے تم مجھے بھول ہی گئی تھی۔ سحر گمسم کھڑی تھی۔ حشام نے بازو پھیلا کر اسے اپنے پہلو سے لگایا، کہنے لگا، اب آ گئی ہے نا آپ کی بہو، اب کہیں نہیں جائے گی۔ حشام کے پہلو سے لگی سحر بری طرح سے کپ کپائی تھی۔ نسیمہ بیگم کہنے لگی، دیکھو بیٹا، آرام کرو، اس کنڈیشن میں لڑکیوں کا زیادہ باہر گھومنا پھرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سحر نے برجستہ حشام کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سحر کو زہر لگ رہی تھی۔ سحر کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں نسیمہ بیگم کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے حشام کو دیکھ رہی تھی جو مزے سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حشام نے بازو اس کے ارد گرد مضبوطی سے لپیٹ رکھے تھے، جیسے وہ سحر کو یہ باور کروانا چاہتا ہو کہ اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ماں کے سامنے تو ایک بیوی ہونے کا ناٹک کرنا ہوگا، ورنہ نہ جانے حشام کیا کرے گا۔ سحر کا دل کانپنے لگا تھا، وہ خود کو کسی جال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نسیمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سحر کو دیکھا اور کہا، خوش رہو بیٹا۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حشام نے فوراً اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا، جیسے خبردار کر رہا ہو کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ حشام نے ماں کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، ماں، آپ فکر نہ کریں، اب سحر کہیں نہیں جائے گی۔ نسیمہ بیگم کہنے لگی، کب سے میری آرزو تھی کہ میرے پوتے پوتیوں سے میرا گھر بارانق ہو جائے۔ میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ جلدی سے میرے آنگن میں میرے پوتے پوتیوں کی کلکاریاں گونجیں۔ حشام نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، ماں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن سحر کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔
وہ سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا حشام؟ وہ کہاں امید سے تھی؟ ان دونوں کے درمیان تو ایسا رشتہ قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ غصے اور بے بسی سے لرزتی ہوئی کھڑی تھی، آنسو پلکوں سے چھلکنے کو تھے۔ نسیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر سحر کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، اپنا بہت خیال رکھنا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ ایک ننھی سی جان تمہارے اندر پرورش پا رہی ہے۔ سحر کا جسم شل ہو گیا، وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ دل چاہا کہ چیخ کر کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کا بیٹا جھوٹا اور مکار ہے، مگر حشام کی تیز نظریں اس کے جسم کو کاٹ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو نہ جانے حشام کیا کرے گا۔ وہ کتنی گہری سازش کا شکار ہو چکی تھی اسے نہیں معلوم تھا، مگر حشام کی تیز نظریں اس کے جسم کو کاٹ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو نہ جانے حشام کیا کرے گا۔ وہ کتنی گہری سازش کا شکار ہو چکی تھی، اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ بے بسی سے حشام کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے حشام کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے یہ کیا کہا اپنی ماں سے کہ میں امید سے ہوں؟ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں دھوکہ دیا؟ بولو حشام۔ حشام جو آرام سے کوٹ اتار رہا تھا اس کی بات سن کر مسکرا کر بولا، کیونکہ میری ماں کو میری اولاد چاہیے، وہ بیمار ہیں، میں اپنی ماں کو یہ آخری خواہش پوری کروں گا۔ پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ یہ شادی میں نے اپنی ماں کی خوشی کی خاطر کی تھی، اب ان کی خوشی اپنے پوتے پوتی کو دیکھنے میں ہے، تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کسی کی زندگی سے کھیلنا کوئی مذاق ہے؟ میں تمہاری بیوی ضرور ہوں، مگر یہ نکاح ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سحر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ حشام نے اس کی بات پر کہکا لگایا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ جانتی ہو نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سحر کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے حشام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف شیطانیت تھی۔ وہ ایک سنگ دل شخص تھا جو اپنی ماں کی خوشی کے لیے کسی کی بھی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ سحر کا دل چاہا وہ چیخ چلا کر سب کو بتائے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک غلطی اس کے لیے کتنی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ حشام نے اس کے قریب آ کر سرغوشی کی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا سحر، میرے ساتھ چالاکی مت کرنا ورنہ انجام برا ہوگا۔ رات کو تیار رہنا کیونکہ مجھے اپنی ماں سے کہی ہوئی بات رات کو سچ کرنی ہے، انہیں پوتا پوتی دینے ہیں۔ رات کو میں تمہارے نخرے نہیں دیکھوں گا سحر۔ سحر نے بے بسی سے حشام کی طرف دیکھا، مگر اس شخص نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، وہ پھنس چکی تھی حشام کے جال میں بری طرح سے۔ حشام کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ سحر کو حشام سے پہلی ملاقات یاد آنے لگی۔ سحر تابش صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تابش صاحب بیمار رہنے لگے تھے، ان کی نوکری چھوٹ گئی تھی، اسی لیے سحر کو نوکری کی تلاش کرنی پڑی۔ اس نے BBA تو کیا تھا لیکن نوکری کا کوئی تجربہ اس کے پاس نہیں تھا۔ کئی بڑی کمپنیوں میں اس نے نوکری کے لیے اپلائی کیا لیکن اس کی کہیں بھی نوکری نہیں لگی۔ جب وہ حشام حیدر کی فرم میں نوکری کے لیے گئی تو پہلا نوجوان تھا جسے اسے سر سے پیر تک بڑے ہی غور سے دیکھا۔ اس کی فائل پر بس ایک نظر ڈال کر بند کر دی اور کہنے لگا، میں آپ کو پرسنل سیکرٹری کی نوکری پر رکھ سکتا ہوں۔ حالانکہ وہ مینیجر کی نوکری کے لیے آئی تھی۔ سحر کہنے لگی، کیوں سر؟ وہ کہنے لگا، کیونکہ آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کام کریں گی تو آپ کو کام کا تجربہ ہو جائے گا۔ اس وقت سحر کی نوکری اس کے لیے سب سے بڑی مجبوری تھی۔ پھر حشام حیدر نے اسے ایک معقول اور ہینڈسم اماؤنٹ تنخواہ کے طور پر بتائی تھی جو اس کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے حامی بھر لی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ اس شخص کی جسارتیں بڑھنے لگیں گی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اسے جاب کرتے ہوئے جب حشام کی حرکتیں شروع ہو چکی تھی، بار بار بلا وجہ اس کے کمرے میں بلاتا، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ایک بار سحر کو اپنے کمرے میں کافی غصے سے اس نے بلایا۔ سحر کانپتے ہاتھوں سے فائل تھامے حشام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، جانتی تھی کہ وہ اسے بلا وجہ بلانے کا عادی ہے، مگر اب تک حشام نے اسے کسی کام کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسکین کے لیے بلایا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں سحر پر پڑیں وہ آرام سے کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک سگار جلاتے ہوئے دھواں
ہوا میں چھوڑا اور پھر مسکرا کر بولا، قریب آؤ سحر۔ سحر نے سر جھکا لیا مگر پیر جوں کے توں زمین میں گڑے رہے۔ حشام نے ایک گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ سحر کی ہمت جواب دے گئی تھی، لیکن ابھی بھی وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حشام نے اس کے ہاتھ سے فائل لی اور جان بوجھ کر انگلیاں اس کی انگلیوں سے چھو کر سحر نے تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا، مگر حشام کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے پھر غلطی کی ہے۔ سحر کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کون سی غلطی؟ حشام نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھ سے دور رہنے کی کوشش۔ تم سمجھتی کیوں نہیں کہ جتنا تم مجھ سے بھاگو گی میں تمہیں اتنا ہی قریب کھینچوں گا؟ سحر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر حشام نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کانپ گئی۔ چھوڑے مجھے، یہ غیر مناسب ہے۔ حشام نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ تمہیں یہ سب تب یاد نہیں آتا جب تم ہر روز میرے سامنے اس حسین روپ کے ساتھ آتی ہو اور مجھے چیلنج کرتی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں جو بغاوت ہے وہ مجھے مزید تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ سحر نے زور لگا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ جانتی تھی کہ حشام حیدر کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں۔ حشام نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر کیا اور اس کی سانسوں کی گرمی سحر کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حشام نے گہری سانس اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر سرگوشی میں بولا، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا سحر، بس تم میرا بھی خیال رکھا کرو نا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ سحر ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑی رہی مگر پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ حشام نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سگار کا ایک اور کش لیا۔ جاؤ، مگر یاد رکھو سحر، میں جو چاہتا ہوں وہ پا کر ہی رہتا ہوں۔ سحر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر دروازہ کھولنے سے پہلے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ حشام مسکرا رہا تھا، ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ سحر نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے۔ یہ نوکری اس کی مجبوری نہ ہوتی تو حشام کی نوکری کب کی چھوڑ چکی ہوتی۔ وہ ایک امیر اور عیاش قسم کا نوجوان تھا، حسن پرست تھا۔ ایک بار آفس آف ہونے سے کچھ دیر پہلے اس نے سحر کو کافی ساری فائلز دیں کہ وہ انہیں ری چیک کر دے۔ سحر پریشان ہو گئی کیونکہ فائل بہت زیادہ تھی۔ آدھے گھنٹے میں یہ کام ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ سحر نے جلدی جلدی ساری فائلز ری چیک کی، لیکن پھر بھی اسے دیر ہو گئی تھی۔ آفس کا سارا سٹاف جا چکا تھا۔ سحر اب پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے ساری فائلز ری چیک کر کے حشام کے کمرے میں لے جا کر اسے دی۔ اس وقت آفس میں یا سحر تھی یا پھر حشام۔ سحر کی بدحواسی اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ گئی جب حشام نے دروازہ بند کیا اور ایک نظر سحر پر ڈالی جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کا بدن سختی سے جکڑا ہوا تھا، جیسے اپنے اطراف کی ہر چیز سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حشام نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے قریب ہونا چاہا، مگر سحر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ حشام نے آنکھیں سکیڑی اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈرامے بازی میرے ساتھ نہیں چلے گی سحر۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں تک لانے کا مقصد صرف تمہیں جاب دینا تھا؟ سحر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کی کمپنی میں کام کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا، نہ کہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ حشام نے قہقہ لگایا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم جیسے لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور مجھے یہ دکھاوا بالکل پسند نہیں۔ جو ہو وہ ظاہر کرو، سیدھی طرح کہو کہ تمہیں میری دولت چاہیے اور میں بدلے میں تم سے جو چاہوں گا لے سکتا ہوں۔ سحر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر حشام کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں صرف اپنی محنت سے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ حشام نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے مزید قریب کیا۔ محنت سے جاب کرو گی یا میرے ساتھ کچھ وقت گزار کر اپنی جگہ بناؤ گی؟ سحر نے فوراً اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب لوگ بکے ہوئے ہیں؟ میں آپ کی ان خواہشات کو پورا نہیں کروں گی۔ حشام نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور مدھم لہجے میں بولا،
ابھی تم انکار کر رہی ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ تم بھی دوسروں کی طرح جلد ہی سمجھوتا کر لو گی۔ سحر نے آنکھوں میں آنسو لیے سختی سے کہا، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ حشام کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا۔ بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرے خلاف جانا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سحر نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، میں صرف جاب کے لیے یہاں ہوں۔ آپ جیسے آدمی کے ساتھ ایک پل بھی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ بہت برے انسان ہیں۔ حشام نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور ایک تیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے، یہ سب کب تک تمہیں بچا پاتا ہے؟ سحر، تم کب تک مجھ سے دور رہتی ہو؟ سحر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ آفس سے باہر نکلتے ہی اس نے رکشہ لیا اور اپنے گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اس کے والد بیمار نہ ہوتے تو کبھی بھی حشام جیسے شخص کے آفس میں کام نہ کرتی۔ حشام سوچ چکا تھا کہ ایک دن سحر کو اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ خود اس کے پاس چل کر آئے گی اور اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ حشام رات کو گھر گیا تو پتہ چلا کہ نسیمہ بیگم کا بی پی بہت ہائی ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سن کر حشام سیدھا اپنی والدہ کے کمرے میں گیا۔ ان سے ان کی خیریت پوچھنے لگا۔ نسیمہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور تھکی تھکی آواز میں بولی، حشام بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد تمہیں اکیلا چھوڑ جاؤں۔ تمہاری زندگی میں کوئی ہو جو تمہارا خیال رکھے۔ حشام کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ماں پلیز اپنی صحت پر دھیان دیں۔ یہ شادی وادی میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں اکیلے بہت خوش ہوں۔ نسیمہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ حشام، تمہیں یہ سب کھیل تماشا لگتا ہے، مگر میں ماں ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے۔ مجھے اپنے سامنے تمہارا گھر بسانا ہے۔ مجھے اپنے ہونے والی بہو دیکھنی ہے۔ کیا مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری بھی نہیں کرو گے؟ اماں، آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ سب کچھ پیسے پر چلتا ہے؟ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں خرید لیتا ہوں۔ کسی رشتے کے بندھن میں بندھنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اور پلیز یہ بار بار مت دہرائیں۔ میں جانتا ہوں آپ بیمار ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کریں۔ نسیمہ بیگم نے تھکے تھکے انداز میں آنکھیں بند کر لیں، جبکہ حشام نے سگار میز پر بجھا دیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ دوسری طرف سحر کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ تابش صاحب کی سرجری ضروری ہے اور اس کے لیے 10 لاکھ کا بندوبست کرنا ہے، مگر وہ کہاں سے لاتی؟ وہ ہر در پر جا چکی تھی، کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہیں تھا۔ رات کو ہی اس کے والد کے سینے میں درد اٹھا تھا اور وہ اپنے والد کو ہاسپٹل لائی تھی، اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی وہ سن کر سحر بہت پریشان تھی۔ وہ ICU کے باہر چکر کاٹ رہی تھی، دماغ مسلسل پریشان تھا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے ایک راستہ نظر آیا، مگر یہ راستہ بھی اس کے لیے کٹھن تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ جلدی سے دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی اور سیدھا حشام کے آفس پہنچی۔ حشام بڑے مزے سے اپنی کرسی پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا جب دروازہ زور سے کھلا اور سحر اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھوں میں التجا تھی۔ حشام نے کپ میز پر رکھا اور کرسی پر ٹیک لگا لی۔ ہاں تو محترمہ، میرے آفس میں یوں بغیر اجازت کیوں آئی ہیں؟ سحر نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میرے بابا کو بچانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے ہارٹ سرجری بتائی ہے اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ پلیز میری مدد کر دیں، میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ حشام نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں؟ سحر کہنے لگی، جی ہاں پلیز۔ حشام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے قدم پہ قدم اس کی طرف بڑھنا شروع کیا اور سحر کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی، مگر اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ سحر، آپ جانتی ہیں میں بنا فائدے کے کوئی ڈیل نہیں کرتا۔ مجھے آپ کو پیسے دے کر کیا ملے گا مس سحر؟ یہ سن کر حشام کی بے باک نظروں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ کے حق میں دعائیں کروں گی۔ حشام نے قہقہ لگایا، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے سحر۔
تمہیں پتا ہے میں کیسا انسان ہوں، جو چیز پسند آتی ہے اسے خرید لیتا ہوں۔ مجھے مفت کی چیزوں میں دلچسپی نہیں۔ تمہیں دعاؤں پر اتنا یقین ہے تو اپنے باپ کی سرجری کیوں کروا رہی ہو؟ دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حشام نے بڑی ہی بے حسی سے بات کی تھی۔ سحر نے ملتجی ہو کر کہا، میں نے کبھی آپ کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھا۔ براہ کرم میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیں۔ میں بس جاب کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کی ناجائز خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ حشام نے ایک اور قہقہ لگایا، پھر معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو۔ تمہیں پتا تھا کہ میں کیسا آدمی ہوں، پھر بھی تم نے یہاں کام کیا کیونکہ تمہیں اچھی سیلری مل رہی تھی، اور اب تم مجھ پر پیسوں کی امید لگا کر آئی ہو۔ میں بنا فائدے کچھ نہیں کرتا مس سحر۔ سحر نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی اور مجبور ہو کر کہا کہ آپ کہیں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حشام نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا مگر ایک شرط پر۔ سحر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیسی شرط؟ حشام کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ شادی کرو مجھ سے۔ سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ سحر بے یقین تھی۔ حشام نے کہا، ہاں، کانٹریکٹ میرج، صرف کچھ ماہ کے لیے۔ تم میری بیوی بن کر رہو اور بدلے میں تمہارے والد کے علاج کا سارا خرچ اٹھاؤں گا۔ سحر کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں تو پہلے ہی کسی سے منسوب ہوں۔ حشام نے کہا، تو کیا ہوا؟ چند ماہ کی بات ہے، جب وہ واپس آئے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تمہاری منگنی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نکاح بس نام کا ہوگا۔ میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ تم صرف میری نام کی بیوی بنو گی تاکہ میری ماں یہ سمجھ سکے کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے والد کو پتہ چل گیا تو وہ مر جائیں گے۔ حشام نے کاندھے اچکائے۔ پھر جاؤ اور اپنے والد کی موت کا انتظار کرو۔ سحر لرز اٹھی۔ وہ مزید کسی تذلیل کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مگر میرے والد کو اس نکاح کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ حشام نے قہقہ لگایا۔ ڈیل ڈن۔ کل چند دن میں ہمارا نکاح ہو جائے گا اور تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ سحر کی آنکھیں خوف اور بے بسی سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ پتہ نہیں یہ شخص نکاح کی آڑ میں اس کے ساتھ کچھ۔ اس سوچ نے ہی سحر کی جان نکال لی تھی۔ سحر نے تابش صاحب کے آپریشن کے اخراجات کی رقم ادا کی اور ڈاکٹرز نے فوری طور پر ان کو آپریشن کر دیا۔ وہ اسپتال کے بے حد سنسان کوریڈور میں بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہتے آنسوؤں سے سرخ ہو رہی تھیں۔ نرس نے آ کر اطلاع دی کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، لیکن ابھی مریض کو ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ سحر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ اپنے والد کو دیکھنے آئی، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی سانسیں چلتی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے جلدی یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ حشام نے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ سحر نے نرمی سے والد کا ہاتھ تھاما۔ بابا، میں آپ کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رک سکتی۔ مجھے ایک جاب مل گئی ہے جو دوسرے شہر میں ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آتی جاتی رہوں، لیکن یہ نوکری بہت ضروری ہے۔ تابش صاحب نیم بے ہوشی میں تھے۔ انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور کمزور سی مسکراہٹ دی۔ بیٹا، تم خوش رہو اور اپنا خیال رکھنا۔ سحر کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، مگر اس نے زبردستی خود کو سنبھالا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور سڑک پر آ کر ایک رکشہ لیا اور سیدھا حشام کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ حشام پہلے ہی نکاح خاں کا انتظام کر چکا تھا۔ اس کی والدہ حشام کے فیصلے پر بہت خوش تھی۔ سحر کو حشام کی والدہ کمرے میں لے گئی۔ وہ اپنی نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نکاح خاں نے نکاح پڑھایا اور یوں وہ سحر تابش سے سحر حشام بن گئی۔ مگر یہ رشتہ وقتی تھا۔ نسیمہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سحر کو دیکھ کر بہت محبت سے بولی، بیٹا، میں بہت خوش ہوں کہ تم میری بہو بن گئی ہو۔ مجھے ہمیشہ ایک بیٹی کی خواہش تھی اور آج وہ خواہش پوری ہو گئی۔ سحر نے دھیرے سے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح صرف ایک ڈھونگ تھا، مگر
اس کی جھوٹی حقیقت بھی اس کی ماں کو بے حد خوشی دے رہی تھی۔ سحر اب حشام کے کمرے میں موجود تھی۔ دل کی حالت یہ تھی کہ جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حشام نے دروازہ کھولا، کمرے کے اندر آیا، سحر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ حشام نے کمرہ بند کر کے لاک کر دیا اور پلٹ کر سحر کی طرف دیکھا جو بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ حشام کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس لمحے کو انجوائے کر رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا، اس کے سامنے بیٹھ کر سرد لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں یوں آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ سحر کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں اور اس نے جلدی سے کہا، میں یہاں صرف آپ کی کاغذی بیوی بن کر آئی ہوں اور کچھ نہیں۔ آپ نے مجھے جو کہا میں نے وہی کیا، مگر اب آپ مجھے ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا حشام۔ حشام کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سحر کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، اتنی آسانی سے نہیں سحر، تم شاید مجھے صحیح سے جانتی نہیں ہو۔ جو چیز ایک بار میری نظر میں آ جائے میں اسے کھو دینا برداشت نہیں کر سکتا۔ سحر نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر حشام کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ تڑپ کر بولی، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ حشام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھا اور سرگوشی کی، زبردستی میرے لیے نئی بات نہیں ہے اور تمہارے لیے بھی یہ سب نیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم بھی اپنی مرضی سے ہی نکاح کیا ہے۔ سحر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ یوں میرے ساتھ غلط خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ حشام نے زوردار قہقہ لگایا اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے اور قریب کیا۔ سحر نے گھبرا کر خود کو چھڑانا چاہا۔ اس وقت یہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے بچا سکتا۔ حشام نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا، تمہاری معصومیت کا یہ کھیل میرے سامنے نہیں چلے گا۔ جتنی جلدی تم یہ سمجھ لو گی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ سحر نے اس کی گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کی، مگر حشام نے اسے مزید جکڑ لیا۔ تمہیں پتہ ہے سحر، تم جتنا انکار کرو گی مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ سحر نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو کر دیوار سے جا لگی۔ حشام بھی کھڑا ہو کر اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سحر کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے دیوار کے ساتھ جکڑ دیے۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، اب بھی یہی کہو گی کہ تم مجھے نہیں چاہتی؟ میرے آفس میں نوکری میں تم مجھے امپریس کرنے نہیں آئی تھی؟ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تڑپ کر بولی، میں آپ سے نفرت کرتی، میں آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی۔ حشام نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے مسکرایا۔ نفرت اور محبت میں بہت کم فاصلہ ہوتا ہے سحر، اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد اس فاصلے کو ختم کر دو گی۔ اس نے سحر کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی جہاں اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہا تھا۔ سحر نے پوری طاقت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر حشام نے اس کی ہر حرکت ناکام بنا دی۔ سحر کی آنکھیں بند کر لیں اور کانپتی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ حشام نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر آہستہ سے بولا، تم نے میرے دل کو بے چین کیا ہے سحر، اور جو شخص ایک بار میرے دل میں آ جائے میں اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ حشام نے اس کی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی تو سحر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر حشام نے پھر سے انہیں قابو کر لیا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ حشام نے گہری سانس لی اور ایسے کہا، جاؤ گی لیکن تب جب میں چاہوں گا، تمہاری مرضی یہاں نہیں چلے گی۔ سحر نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا، مگر دروازہ لاک تھا۔ حشام نے اس کی بے بسی پر قہقہ لگایا اور کہا، جتنا چاہو ہاتھ پیر مار لو، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سحر نے سخت لہجے میں کہا، میں آپ کی زبردستی کے آگے کچھ بھی کبھی بھی جھکوں گی نہیں۔ حشام نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو وقت بتائے گا سحر، مگر میں انتظار کرنا جانتا ہوں اور تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گی۔ سحر نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حشام نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی،
دیکھتے ہیں۔ پھر وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، میں تمہارا یہ چیلنج قبول کرتا ہوں، تم خود میرے پاس آؤ گی سحر۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر الماری کے پاس گیا اور اپنا آرام دہ لباس نکال کر واش روم چلا گیا۔ وہ نسیمہ بیگم کا ہر ممکن خیال رکھتی تھی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اور حشام یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ سحر کا دل نرم تھا، وہ چاہ کر بھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حشام اکثر دیر سے گھر آتا، سحر اسے نظر انداز کرتی، وہ اپنا وقت نسیمہ بیگم کے ساتھ گزارتی تھی۔ ایک رات جب وہ ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو اچانک حشام سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسز حشام حیدر بن کر رہنا تمہیں؟ سحر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے یہ نکاح کسی اور وجہ سے کیا ہے، اور وہ وجہ آپ کو معلوم ہے؟ حشام نے قہقہ لگایا اور آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا۔ تو پھر میں تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ میں تمہاری مشکل آسان کر دی، سحر نے قدم پیچھے ہٹ کر کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ نکاح صرف ایک کانٹریکٹ ہے۔ حشام نے آنکھیں سکیڑ کر بولا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹ کب تک چلے گا، سحر نے نرمی سے کہا۔ جب تک طے ہوا، اور وہ رخ موڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حشام ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے جاتے ہوئے بولا، دیکھتے ہیں یہ معاہدہ کب ٹوٹتا ہے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی اور سحر انگیز کر دینے والی سامنے کھڑکی تھی۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، دن بھر نسیمہ بیگم کے ساتھ وقت گزارنا آسان نہیں تھا، مگر ان کی طبیعت کا سوچ کر سحر خود ان کے سنبھالنے لگی تھی۔ اس نے اپنے کانوں سے جھمکے نکال کر میز پر رکھے، پھر دوپٹے کو اتار کر بیڈ پر رکھا اور لمبے کھلے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا۔ وہ اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور حشام اندر داخل ہوا۔ سحر کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ فوراً دوپٹہ اٹھانے کے لیے مڑی، مگر حشام کی نظریں اس پر جم چکی تھیں۔ وہ بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ سحر نے دوپٹہ فوراً لے کر اوڑھ لیا اور تیزی سے بال باندھنے لگی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ حشام کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ سحر نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ حشام آگے بڑھا اور میز پر رکھے جھمکوں کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دن بھر اتنی باوقار بنی رہتی ہو اور جیسے ہی کمرے میں آتی ہو دوپٹہ اتار کر بال کھول لیتی ہو، کسی کا دل لبھانے کا ارادہ ہے مسز حشام؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سحر نے ناگواری سے رخ موڑ لیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور ہاں، میں یہ سب آپ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہی۔ حشام نے قدم اور آگے بڑھایا۔ مگر میں تو دیکھ چکا ہوں، ویسے بھی تم میری بیوی ہو، چاہے کانٹریکٹ پر ہی صحیح، مگر بیوی تو ہو۔ سحر نے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنے اور حشام کے درمیان فاصلہ بڑھایا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ شادی بس ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں کہیں بھی یہ شرط نہیں لکھی کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق چلوں گی۔ حشام نے گہری سانس لی اور ہلکا سا قہقہ لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ واقعی؟ مگر میرے خیال میں تم جانتی ہو کہ میں جو چیز چاہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں۔ سحر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حشام ضدی ہے، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کی بات نہیں مانے گی۔ مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، پلیز راستہ دیں، مجھے سونا ہے۔ حشام نے دروازے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، یہ کمرہ بھی میرا ہے، بیڈ بھی میرا ہے، اور تم بھی میری ہو۔ کب تک ضد کرو گی؟ مان جاؤ نا، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ سحر نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ غلط ہے، وعدہ خلافی ہے۔ حشام نے کاندھے اچکائے۔ تم نے اس شادی کو کانٹریکٹ سمجھا، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی شرائط پر عمل کروں گا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر جو کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ سحر نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا اور صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ حشام بحث میں جیت جائے گا، مگر وہ اپنی حد سے باہر نہیں جائے گا۔ حشام نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر مسکرا کر بولا، اچھی بات ہے، ضد پر قائم رہو، مگر دیکھتے ہیں کب تک رہتی ہو۔ سحر نے کروٹ لے لی اور آنکھیں بند کر لیں، مگر دل میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ چکی تھی۔ حشام ایک ایسا شخص تھا جو ہر چیز اپنی مرضی کی چاہتا تھا، اور سحر نہیں جانتی تھی کہ وہ کب تک اپنی حدوں کو محفوظ رکھ سکے گی۔ کچھ دن بعد نسیمہ بیگم کے کہنے پر سحر کو حشام کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا تھا، کیونکہ وہ کہنے لگی کہ
تم لوگ کہیں گھومنے پھرنے ہی نہیں جاتے؟ چلو حشام، اپنی بیوی کو لانگ ڈرائیو پر لے کر جا۔ حشام بھی تیار ہو گیا۔ گاڑی ہموار سڑک پر رواں دواں تھی۔ کھڑکیوں سے باہر شام کی مدھم روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ بادل گہرے ہو رہے تھے اور ہوا میں نمی بڑھنے لگی تھی۔ حشام نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر برابر میں بیٹھی سحر پر ڈالی، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، شاید موسم کا مزہ لے رہی تھی یا پھر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ بارش ہونے والی ہے، لگتا ہے ہمیں جلدی واپسی کرنی چاہیے، حشام نے کہا۔ سحر نے سرسری سی نظر حشام پر ڈالی اور پھر باہر دیکھنے لگی۔ ہاں، واپس چلیں، مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہی حشام نے گاڑی کی رفتار بڑھائی، پہلی بوندیں گرنے لگیں اور پھر چند ہی لمحوں میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تیز بارش کی آواز گاڑی کے اندر بھی گونج رہی تھی۔ سحر نے کھڑکی کا شیشہ چڑھا دیا۔ حشام، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سحر گھبرائی تھی۔ ڈونٹ وری، میں گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتا ہوں۔ سنسان سڑک تھی۔ جیسے ہی حشام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، اچانک گاڑی ہچکولے کھا کر رک گئی۔ حشام نے چونک کر سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا، مزید مضبوط کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ سحر نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ لگتا ہے کوئی تکنیکی مسئلہ ہو گیا ہے۔ حشام نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود رہی۔ یہ تو اب میکینک کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ سن کر سحر پریشان ہوئی تھی۔ بارش مزید تیز ہو چکی تھی۔ سحر نے بے چینی سے باہر جھانکا۔ اب کیا کریں گے؟ سحر سردی سے کانپ رہی تھی۔ حشام نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر سحر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، پہن لو، بارش میں بھیگ کر بیمار نہ ہو جانا۔ سحر نے پہلے انکار کیا مگر حشام نے سخت لہجے میں کہا، ضد مت کرو، لے لو۔ سحر نے جھجکتے ہوئے کوٹ پہن لیا۔ حشام نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے سے پہلے کہا، تم یہیں رہو، میں آس پاس کوئی میکینک ڈھونڈتا ہوں، دروازے لاک کر لینا۔ سحر نے سر ہلا دیا۔ حشام نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور تیزی سے سڑک کنارے چلنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں سحر کو عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ بارش کی تیز بوندیں گاڑی کی چھت سے ٹکرا رہی تھیں اور باہر اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تبھی اسے سڑک کے کنارے کچھ ہیولے حرکت کرتے نظر آئے تھے۔ وہ چند نوجوان تھے جو گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ سحر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر سیٹ کے ساتھ لگ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر حشام کو کال ملانے لگی۔ حشام، پلیز جلدی آ جائیں، کچھ لوگ گاڑی کے قریب آ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ حشام کی آواز فوراً سنائی دی۔ کیا؟ کون لوگ؟ دروازے لاک ہے نا؟ حشام نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ لوگ گاڑی کو کھول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، حشام نے غصے سے کہا۔ میں پہنچ رہا ہوں، دروازہ کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ سحر کی آنکھوں میں خوف تھا۔ باہر کھڑے لڑکوں میں سے ایک نے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا، دوسرا کسی بات پر قہقہ لگا کر ہنسا۔ سحر کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اچانک ایک زوردار ہارن بجا اور حشام کی گاڑی کی روشنی سڑک پر پڑی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، ان لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً سے کھسک گئے۔ حشام نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور سحر کو دیکھا، جو خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ سحر نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں نا، حشام نے نرمی سے کہا۔ سحر نے آہستہ سے کہا، وہ بہت قریب آ گئے تھے، مجھے لگا کچھ ہو جائے گا۔ حشام نے غصے سے باہر کی طرف دیکھا۔ اگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھاتے تو میں ان کی ہڈیاں توڑ دیتا۔ سحر نے خاموشی سے نیچے دیکھا۔ حشام نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بیٹھتے ہوئے کہا، اب یہاں مزید نہیں رکیں گے، میں میکینک کو فون کر چکا ہوں، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی۔ سحر نے کوٹ کو خود سے لپیٹ لیا جبکہ حشام کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر وہ جانتا تھا کہ آج پہلی بار سحر نے اسے سچے دل سے پکارا تھا۔ کچھ دیر میں میکینک آ گیا۔ گاڑی ٹھیک ہوئی تو حشام اسے گھر لے آیا۔ پورے راستے اس نے حشام کا ہاتھ خوف کے مارے پکڑے رکھا تھا اور حشام کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اب حشام سحر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ حشام دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے سحر کو کئی دنوں سے غور سے دیکھا تھا۔ وہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، اس کی والدہ کا، گھر کا، یہاں تک کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی۔
وہ خود کو روکتا رہا مگر اب وہ مزید ان جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اب یہ رشتہ اچھا لگنے لگا تھا۔ جس شادی کو وہ قید سمجھتا تھا اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ آج جب وہ دفتر سے واپس آیا تو سحر کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی مگر ہر چیز میں ایک سلیقہ تھا، ایک ترتیب تھی جو حشام کو حیران کر رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھا نہیں پایا تھا۔ اسے سحر سے بات کرنی تھی، سب کچھ واضح کرنا تھا۔ وہ سیدھا کچن میں آیا۔ سحر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ حشام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ سحر نے ہاتھ دھوئے اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بولیں۔ حشام نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں، پھر اسے دیکھ کر بولا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ، یہ کب تک چلے گا؟ سحر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ حشام نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ میرا مطلب ہے ہم نے اس رشتے کو ایک معاہدے کے تحت شروع کیا تھا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے حقیقت میں بدل دیں۔ سحر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ دھیرے سے مسکرائی جیسے اسے حشام سے یہی امید تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں تلخی بھی تھی۔ یہ ممکن نہیں حشام۔ حشام نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں؟ سحر نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولی، کیونکہ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں نے پہلے دن ہی کہا تھا یہ نکاح محض چند ماہ کا معاہدہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حشام کو جیسے کسی نے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں سحر، یہ تمہارے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے، اور تم اپنی بے فضول سی منگنی کو نبھانا چاہتی ہو۔ حشام کو غصہ آیا تھا۔ سحر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میرے والد میری منگنی میرے بچپن کے دوست سے کر چکے ہیں اور 2 ماہ بعد وہ واپس آ رہا ہے۔ میں یہ ڈرامہ زیادہ دن تک نہیں چلا سکتی، مجھے واپس جانا ہوگا۔ حشام نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی۔ تو پھر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میری ماں کا خیال کیوں رکھتی ہو؟ میرے لیے کیوں اتنی محنت کرتی ہو؟ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ حشام نے دل گرفتگی سے بولا۔ سحر نے نظریں جھکا لی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو ذمہ داری لی جائے اسے نبھانا ضروری ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی حقیقت بھول جاؤں۔ حشام نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم یہ سب چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ حشام کو لگا وہ انکار کر دے گی۔ سحر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں جا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری اصل زندگی کیا ہے۔ حشام نے کرسی دھکیل کر پیچھے ہٹا دی۔ تو تمہارے لیے یہ رشتہ کچھ بھی نہیں؟ سحر نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حشام نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں ملے۔ اس نے ایک گہری نظر سحر پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، مگر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ سحر جا رہی تھی اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ حشام رات دیر تک اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ سحر کا انکار اسے بے حد تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کیسے مان لے کہ سحر اس کے ساتھ رہنے کے باوجود کسی اور کے لیے سوچ رہی ہے؟ اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ سحر کو مجبور کرے کہ وہ اس رشتے کو قبول کرے۔ اس کا شوہر ہے اور اسے یوں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ صبح تک یہی سوچتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو اس نے تہیہ کر لیا کہ آج سحر سے 2 ٹوک بات کرے گا۔ حشام ناشتے کی میز پر بیٹھا تو نسیمہ بیگم کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ بار بار ہاتھوں سے اپنی پیشانی دبا رہی تھی اور ان کی سانسیں بھی کچھ بھاری لگ رہی تھیں۔ حشام فوراً ان کے قریب آیا اور فکر مندی سے پوچھا کہ وہ ٹھیک تو ہیں؟ نسیمہ بیگم نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، بس اب کمزوری محسوس ہونے لگی ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ بیماریاں بھی بڑھنے لگتی ہیں، مگر ایک خواہش دل میں اٹک گئی ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو شاید میں چین سے جی سکوں۔ حشام نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے پوچھا، کیسی خواہش ماں؟ نسیمہ بیگم نے شفقت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہیں خوش دیکھوں، تمہاری مکمل زندگی دیکھوں۔ تم سحر کو اپنی دلہن کے روپ میں قبول کرو اور اپنا گھر بساؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی کی طرح رہو۔ میں تمہیں اپنی دعاؤں میں سکون کے ساتھ چھوڑ سکوں۔ مجھے تمہارے بچے دیکھنے کی خواہش ہے حشام۔ حشام کو لگا جیسے اس کی ماں نے وہی بات کہہ دی جو وہ خود سوچ رہا تھا۔ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ ان کی خواہش ضرور پوری کرے گا اور سحر سے بات کرے گا،
وہ ماں کو زیادہ پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نسیمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا میں بس تمہاری خوشی چاہتی ہوں۔ حشام نے سر ہلایا اور ناشتہ کیے بغیر سحر کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اپنی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ حشام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا۔ سحر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی چیزیں ترتیب دینے لگی۔ حشام نے دروازہ بند کیا اور سنجیدگی سے بولا، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ سحر نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا، میں مصروف ہوں۔ حشام نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ بات بہت ضروری ہے۔ سحر نے گہری سانس لی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بولو، کیا بات ہے؟ حشام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، سحر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے منگیتر کو چھوڑ دو اور میرے بارے میں سوچو۔ ہم نکاح میں ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، یہ حقیقت تمہیں ماننی ہوگی۔ سحر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، حشام کیا تم سنجیدہ ہو؟ میں نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ نکاح صرف چند ماہ کے لیے ہے، اس کا کوئی مستقل رشتہ نہیں ہے۔ حشام نے تیز لہجے میں کہا، اور میں کہہ چکا ہوں کہ میں اسے مستقل بنانا چاہتا ہوں۔ میری ماں کی خواہش ہے کہ ہم ایک مکمل رشتہ بنائیں۔ میں تمہیں یوں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ سحر نے غصے سے کہا، حشام تم یہ سب اپنی ماں کے کہنے پر کر رہے ہو یا خود بھی چاہتے ہو؟ حشام نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، سحر اگر میں خود نہ چاہتا تو کیا میں یہ سب کہتا؟ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر بھی رہ سکتی ہو، مگر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے لیے اتنا محسوس کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر میں نے جانا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ سحر نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر نظریں چرا کر بولی، یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف وقتی جذبات ہیں جو کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ حشام نے اس کا بازو پکڑ کر نرمی سے کہا، سحر تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ یہ وقتی نہیں ہے؟ میں واقعی تمہیں زندگی میں اپنی رکھنا چاہتا ہوں۔ مگر سحر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور غصے سے کہا کہ حشام بس کرو، میں اب مزید یہ سب نہیں سن سکتی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی اور نہ کبھی مانوں گی۔ میری زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تم مجھے اس سے نہیں ہٹا سکتے۔ حشام نے بے بسی سے اسے دیکھا مگر سحر کی آنکھوں میں ضد تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بولا، میں یہاں ایک دن بھی مزید نہیں رک سکتی، میں جا رہی ہوں اپنے والد کے گھر۔ حشام نے اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا مگر سحر نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ وہ مزید کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی۔ سحر تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ حشام نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ کیسے اسے یوں جانے دے سکتا تھا؟ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر سحر نے خود ہی راستہ بنا لیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب اداسی چھا گئی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد بھی سحر کو روک نہیں سکا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ حشام نے کیا سحر کو اندازہ نہیں تھا کہ حشام ایسا قدم اٹھائے گا۔ جب وہ اپنے والد کے گھر آئی تھی تو اس نے سوچا کہ اب وہ دوبارہ اس رشتے میں نہیں جائے گی، مگر جب تابش صاحب سے حشام ملنے آیا اور اس نے انہیں نکاح نامہ دکھایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران تھی کہ حشام نے ایسا کیوں کیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی اور تابش صاحب کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہی جو غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے لیے تھے۔ تابش صاحب نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر یہ نکاح ہو چکا ہے تو تمہیں واپس جانا ہوگا، ہم بدنامی مول نہیں لے سکتے۔ سحر کے لیے یہ فیصلہ قبول کرنا مشکل تھا مگر وہ جانتی تھی کہ ان کے والد کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ حشام خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور جب سحر سے اس کی نظریں ٹکرائیں تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور تسلی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سحر کو منا لے گا۔ واپسی کے سفر میں سحر بالکل خاموش تھی۔ حشام نے کئی بار کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ گھر پہنچتے ہی نسیمہ بیگم نے خوشی سے سحر کو گلے لگا لیا اور کہا، مبارک ہو بیٹا، میں تو بہت خوش ہوں۔ سحر الجھی کہ وہ کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں اور اس نے حیرانی سے حشام کی طرف دیکھا مگر وہ مسکراتے ہوئے سر جھکائے کھڑا رہا۔ سحر نے نرمی سے پوچھا، امی کس بات کی مبارک ہو؟ نسیمہ بیگم نے خوشی سے کہا، ارے تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے تو جب یہ خبر سنی تو میری تو خوشی کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔ تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی سحر۔ سحر کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ حشام نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟
اس نے جلدی سے نظریں حشام کی طرف دوڑائیں، مگر وہ مزے سے ماں کی بات سن رہا تھا، جیسے اس سب میں کوئی غلط بات نہ ہو۔ کمرے میں آتے ہی سحر نے دروازہ بند کیا اور غصے سے حشام کی طرف مڑی۔ یہ کیا ہے تم نے حشام؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری ایک جھوٹی بات نے سب کو کتنا خوش کر دیا، اور اگر سچ سامنے آیا تو کیا ہوگا؟ حشام نے آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب تم یہاں سے جا نہیں سکتی۔ تمہارے والد کو نکاح کے بارے میں بتا دیا ہے، اور اب جب انہیں لگے گا کہ وہ نانا بننے والے ہیں تو وہ تمہاری منگنی توڑ دیں گے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ سحر کو غصہ آیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے کہ تم نے مجھے زبردستی یہاں روکنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، مگر حشام میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حشام نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، معافی کی بات بعد میں کرنا، پہلے یہ سوچو کہ تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور یہ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے۔ سحر نے سر جھٹکا، میں جانتی ہوں کہ یہ نکاح کھیل نہیں ہے، مگر میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ یہ بس چند ماہ کا رشتہ ہے۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ حشام نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا سحر۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو صرف ایک مجبوری نہ سمجھو۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حشام نے سب راستے بند کر دیے تھے اور اب اسے اس فیصلے کو قبول کرنا تھا، مگر کیا وہ واقعی دل سے اس رشتے کو قبول کر پائے گی؟ یہ سوال اس کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ رات کو جب حشام واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، تابش صاحب اس کے ساتھ تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر سحر ان کے پاس آ کر ان کے گلے لگ گئی۔ تابش صاحب کہنے لگے، مجھے حشام نے ساری حقیقت بتا دی ہے بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے اور میں چاہوں گا کہ تم پچھلی ساری باتیں بھلا کر اس کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرو۔ سحر کے دل سے جیسے بوجھ اتر گیا تھا کہ اس کے والد اسے برا نہیں سمجھتے۔ وہ اب اپنی زندگی کے لیے مطمئن تھی کہ اس کے والد کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔